ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں. جو ہمارے پاس ثبوت ہے میں یہ اس لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے. میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے. ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. آپ نے دیکھ لیا وزیر اعظم کا 48 گھنٹے پہلے اسلام آباد میں خطاب، جس میں انہوں نے خط لہرایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن 48 گھنٹے میں لاتعداد وزراء جو ہیں حکومتی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ بھی اس کا ہی ایک پارٹ ہے. آج جو دو وزراء ہیں سینئر اسد عمر اور فواد چودھری، انہوں نے بھی کچھ کا اظہار کیا. پہلے وہ بھی سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں. اس مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے کہ اس مراسلے کے اندر براہ راست عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر ہے. تو کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں. جس دھمکی کی بات کی وزیر اعظم نے وہ براہ راست عدم اعتماد کی تحریک سے جوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے براہ راست جڑا ہوا یہ مراسلہ ہے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہیں، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ. میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلیٰ بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. جی انٹرنیشنل سازش، اور ظاہر ہے جب وزیر اعظم ایک خط لہرائیں گے تو تجسس پیدا ہوگا، اور جب یہ بات ہوگی کہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے وزیر اعظم کو ہٹانے کی، تو ظاہر ہے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ خط تھا کیا. تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. ہمارے جو کم از کم اسلام آباد میں جو ایسے سینئر جرنلسٹ ہیں جن میں ایک ماریانہ بابر ہیں، کامران یوسف ہیں، اور دوسرے خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک خاص طور پہ جو سفارتی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے مطابق یہ ایک خط نہیں ہے، یہ ایک سفارتی کیبل ہے جو پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر کو 7 تاریخ کو ایک ڈیمارش کے طور پر دیا گیا. اور ڈیمارش جو ہے سفارتی سطح پر کہا جاتا ہے کہ ایک بطور احتجاج کہہ لیں، ایک مراسلہ جس میں اپنے کنسرنز شو کیے جاتے ہیں. اور اس ڈیمارش میں جو اب تک کی معلومات کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ملک کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ہوا دے رہی ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اب بہت سے جو وزراء ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ بھی ذکر ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے اس کے تھرو بھی یہ میجر پوائنٹ ہے. اب سب سے پہلے تو کلیئر ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ خط پڑھا ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں انہوں نے خط پڑھا ہے، شیخ رشید نے نہیں پڑھا. شرین مزاری نے بھی ٹویٹس کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے اوفیشلی کنویڈ ٹو پاکستان. اچھا، اب جو آپ نے باتیں کی میں ایک اور دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کسی کے ذہن میں. جو باتیں کی جا رہی ہیں ابھی، اور اگین ہم میں سے کسی نے یہ خط نہیں پڑھا، ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی کس نے دیا ہے، لیکن مینلی جو کنسنسس اب ڈیولپ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ
اگلے دنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو ہی جائیں گی، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپیرنٹلی آپ کے سفیر کو سمن کرتی ہیں بالکل، اور ان کو جیسے آپ نے کہا ایک ڈیمارشے دیتی ہیں کہ جی آپ کے ملک میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ زیادہ بات اچھی نہیں لگ رہی. اچھا اب ظاہر آپ اس بات پہ تب بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ایک روٹین ہے ان انٹرنیشنل ریلیشنز، اور جو ہماری ریلیشنز رہی ہیں خاص طور پر ہم سفارتکاروں کو طلب کر رہے کر کے ہوتے ڈیمانڈ دیتے ہیں. ایز پر پروٹوکول سفیر صاحب اسد خان صاحب جو اب برسلز میں پاکستان اب برسلز میں ہیں، اس وقت جو تھے وہ یہ کیبل کرتے ہیں ٹو پاکستان. اچھا اب یہ جو کیبل جاتی ہے یہ کوئی ڈائریکٹ میرے خیال ہے کہ وزیر اعظم کے ان باکس یا فیکس مشین میں نہیں جاتی، کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ فورن آفس جاتی ہے، یہ اس کی کاپی DGISI کو جاتی ہے، ایک آرمی چیف کو جاتی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس جاتی ہے، اور ظاہر ہے وزیر اعظم کی آفس کو بھی جاتی ہے، لیکن اٹ راؤٹس تھرو فورن آفس. یعنی اس کا مطلب ہے کیبل جو، اور یہ جو کیبل بھجوائی جاتی ہیں سفارتی، وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ لکھی ہوتی ہیں انگریزی میں کہ بھئی اس نے فلاں نے یہ کہا. یہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے جس کو بعد میں پھر ڈی کوڈ بھی کیا جاتا ہے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے بھی، مگر یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں، اب انہوں نے یہ چیز جو ہے شیئر کی ہے جو ملٹری ہائی کمان کے ساتھ. ہاں اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ یہی جو سوال ہے یہ ابھی کاشف عباسی کے شو میں ارشد شریف اور یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے، تو تھوڑا سا وہ بھی بتاتے ہیں کہ ارشد شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے DGISPR صاحب کو پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سے آپ نہ پوچھیں، خلاصہ جو ہے آپ یہ حکومت سے پوچھیں. اچھا انٹرسٹنگلی انف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہم دیں گے چیف جسٹس صاحب کو. اچھا ناٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن، ناٹ کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے ایسے ہی کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ یو آر دا آنریبل چیف جسٹس آف دا آنریبل سپریم کورٹ، اور محب الوطن پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو ہم یہ لیٹر دے رہے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ سوال ابھی فواد چودھری کی بات ہو رہی ہے، تو کاشف عباسی ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم زیادہ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں، حالانکہ میمو گیٹ میں ایسا ہی ہوا تھا. اور اگر یہاں پر اگر حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ جی نو کانفیڈنس کا ذکر ہے، اس میں باقاعدہ نواز شریف کا تو اوپنلی نام لے لیا اسد عمر نے، اور بھی نام ہے اس کے اندر، تو کیا اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یا صرف یہاں تک چھوڑنا چاہیے؟ تو جب سوال پوچھا گیا کہ اب باقی نام آپ لیں گے، تو فواد چودھری کم از کم، اور آپ بھی سن رہے تھے، اگر میں نے غلط سنا ہے تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم باقی نام ریویل کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں، ابھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کی کوئی باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں گے. تو پھر یہ کیا لہرانے کے لیے تھا یا لہرانے کے لیے بیسیکلی تو تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی خط ہے تو دیں، اور اگر اس طرح سے کوئی تھریٹن کیا ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش ہو، اور اپوزیشن بھی حکومت کا ساتھ دے گی. مگر ظاہر ہے یہ لیٹر سامنے نہیں آئے گا. ایسا لیٹر پہلی دفعہ نہیں پاکستان میں آیا. وسعت آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑی سی تاریخ تازہ کر دیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جو ڈپلومیٹک تاریخ تو میں بتا دوں گا، لیکن ان دو وزراء نے جو کہا ہے کہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے انٹرسٹ میں اس ملک کا نام نہیں لے سکتے، تو بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے دو پنجے ہیں، پر بھی ہیں، اور وہ دانہ دنکا بھی کھاتی ہے، کک بھی کرتی ہے، لیکن مرغی نہیں ہے. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے. اب انہوں نے نواز شریف کا نام لیا، باقیوں کا نہیں لیا، دیٹ از انٹرسٹنگ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم خط دکھا سکتے ہیں. اچھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ملک کی سیکیورٹی کے معاملات سے براہ راست تعلق تو نہیں ہے نا. وہ تو کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں، تو ان کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، ان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی بجائے جو اصل ہے فریق وہ تو پارلیمنٹ ہے. بند کمرے کا اجلاس اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد بھی ہوا تھا، 9 گھنٹے کے اجلاس میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور ISI چیف نے جو تفصیلی بریفنگ دی تھی. تو اس کا جو تعلق ہے، اب اس کو میں ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہوں کہ یہ دماغشے تھا. دماغشے بھی اگر تھا تو اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. اس کو آپ سکینڈل یا سازش اس لیے نہیں بتا سکتے کہ سازش کا مطلب ہے کہ کوئی خفیہ خط چلا ہوگا جو کہ حزب اختلاف کی اعلیٰ قیادت کو خفیہ طور پہ دیا گیا ہوگا، جس کو اچانک حکومت نے پکڑ لیا. ایسا تو نہیں ہے. اگر یہ دماغشے ہے تو
غبارے میں ہوا بھرنے سے پہلے ہی ہوا خارج ہو چکی ہے. آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ دس از نارمل ڈپلومیٹک پریکٹس. اچھا پارلیمنٹ کا بند کمرے کا اجلاس بلا لیں آپ, جیسے آپ نے اسامہ بن لادن کے موقع پہ بلایا تھا. چلیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس تو بلایا جا سکتا ہے نا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو خط آیا ہے اس کے بارے میں اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. چلیں آپ یہ کریں کہ ایک سفارتکار کو جو بھی ہے اسے طلب کر کے وزارت خارجہ میں ہمیں نہ بتائیں, اسے احتجاج کریں کہ بھائی صاحب یہ آپ کا ملک کیا شرارتیں کر رہا ہے, یا اپنے سفیر کو اس ملک کے کیپٹل سے مشورے کے بہانے ہی بلا لیں جیسا کہ رواج ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں. ایسا کچھ نہیں ہے. خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی اس کے ساتھ کہ جی بیرون ملک سے بڑا پیسہ آ رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے. اچھا جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے تو اس میں سے کم 10% پیسے کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا نا. کون بھیج رہا ہے, کس ملک سے آ رہا ہے, کون ریسیو کر رہا ہے. اگر اسٹیٹ بینک بھی نہیں جانتا, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی نہیں جانتی, سوائے آپ کے کوئی نہیں جانتا, تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی 42 سال پہلے ایک فلم بنی تھی, ایک فلم بنی تھی مغل اعظم 62 میں. وہ تھی بلیک اینڈ وائٹ, پھر اس کا کلر ایڈیشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ چل نہیں پایا. 1977 میں یہ جو خط ہے اس کی مغل اعظم آلریڈی بن چکی ہے. اپریل 97 میں جب پی این اے کی موومنٹ انتخابی دھاندلی کے خلاف زوروں پہ تھی تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو, مجھے یاد ہے ٹی وی پہ نیشنل اسمبلی میں, سفید انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا, سوٹ ٹائی وغیرہ, اور اس وقت اس ملک کو 2-3 چیزوں کا پتہ چلا کہ جی وائٹ ایلیفنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, اور ڈالر جو ہے پانی کی طرح آ رہا ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے ہو چکی ہے, اور یہ جتنی بھی پہیا جام وغیرہ ہیں یہ سب ہیں. اور پھر ہم نے ایک انٹرسیپٹ کیا ہے کیبل, امریکن سفارت نام لیا انہوں نے کہ دا پارٹی از اوور. تو بھٹو صاحب نے ڈائریکٹ اس تقریر میں چیلنج کیا, نو سر دا پارٹی از ناٹ اوور. سب کو پتا تھا کہ یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ راجہ بازار گئے پنڈی, انہوں نے ایگزیکٹلی اسی طرح یوں کر کے خط لہرایا جو 45 سال بعد خان صاحب نے ان کی نقالی کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت انہوں نے بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ وزیر خارجہ سائرس وینس کا خط ہے, کارٹر کے وزیر خارجہ کا, اور اس میں جو ہے سازش کی تفصیلات ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا میں بھٹو کے جو شبہات ہیں ان کو اس لیے بے بنیاد قرار نہیں دیتا کہ ری پروسیسنگ پلانٹ کی اس زمانے میں کنٹروورسی موجود تھی. اس کے علاوہ وہ تھرڈ ورلڈ یونٹی کا, پھر جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کی یونٹی کا, شاہ فیصل وغیرہ قذافی سے مل کے جو ہے ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہو, لیکن اس کے ٹھوس ثبوت کبھی بھی سامنے نہیں آئے, نہ جنرل ضیاء نے اس کو پھر اٹھانے کی زحمت کی. بھارت کا آپ ہر دوسرے دن نام لیتے ہیں جب بھی دھماکہ ہوتا ہے, وہ بھی ملک ہے. افغانستان کا آپ بھارت کے ساتھ نام لیتے ہیں کہ جی فلانی ایجنسی کا اس میں ہاتھ ہے. ایران کا آپ نام لیتے ہیں کہ جی فلاں گروپ کی وہ پشت پناہی کر رہا ہے. ماضی میں روس کا آپ نام لیتے تھے کہ وہ کر رہا ہے. عراقی اسلحہ 1972 میں آپ نے اسلام آباد کی عراقی ایمبیسی سے برآمد کیا. لیبیا اور شام پہ ضیاء الحق کے زمانے میں الذوالفقار کی مدد کا الزام لگایا گیا. تو بھائی صاحب کون سے تعلقات ختم ہو گئے اور کون سے بگڑ گئے؟ تو واقعی اگر کچھ یہ ہے تو سامنے لائیں, ملک کا نام لائیں. ملک کا نام نہیں لاتے تو کم از کم یہ ہے کہ اشاروں کے نایوں میں یہ تو تسلیم کر لینا کہ یہ مرغی ہے جس کی آپ نشانیاں بتا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس خط کا بھی 3 دن بعد کوئی نام نہیں لے گا, جس طرح میمو گیٹ کا خاص ایک مقصد پورا ہونے کے بعد کسی نے نام نہیں لیا. اچھا میمو گیٹ پہ کم از کم ایک ڈیسیجن تو آئی تھی. مجھے تو لگتا ہے میمو گیٹ نہیں, یہ 35 پنکچر کی طرح اینڈ ہوگا مجھے لگ رہا ہے, لیکن یہ ہوگا 35 پنکچر کا بین الاقوامی ایڈیشن. اب اس میں جی میرے خیال میں یہ مامو گیٹ ہے. اچھا ہاں ہو سکتا ہے, ظاہر ہے, اور بہت سے لوگ مامو بنیں گے اس میں, اور حکومت لیکن الٹیمیٹلی پتہ ہے ایک اور جو اس میں جو چیز ہے نا, آپ دیکھیں اسد عمر کہہ رہا ہے کہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. اگر یہ ڈیمارشے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ آپ کے ایمبیسیڈر کو وارننگ دی ہے کہ جی ہم ہے ہی اس کے پیچھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے, کہ مبشر میں تیرے گھر آؤں گا فلانی دن فلانی رات اور تیرے سر میں گولی ماروں گا اس سے پہلے کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ.
کافی تھکی ہوئی انٹرنیشنل کنسپریسی ہے. مطلب کہ امریکہ جس طرح کی کنسپریسی کرتا تھا وہ اب نہیں کر سکتا. اور جیسے وسعت نے کہا کہ جو مارکت الاعراف فلمیں بلیک اینڈ وائٹ میں بنی ہیں، جب ان کا کلر ورژن بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ چلی نہیں ہیں. شاید یہ بھی نہ چلے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور پاکستان میں توہین مذہب کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں اور بہت ایسے ہم نے واقعات دیکھے ہیں خوفناک جس میں بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا گیا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا. میں ویسے ایک تھوڑی سی کریکشن کروں گا، سوری. توہین مذہب کے کیس ہم اتنے نہیں دیکھتے، توہین مذہب کے الزامات کے کیس دیکھتے ہیں اور اکثر وہ بے بنیاد ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہم قتل دیکھتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں. بہرحال آج ایک واقعہ ہوا ہے ڈی آئی خان کے کینٹ ایریا میں، جہاں 3 خواتین نے ایک مدرسے کی معلمہ کو جو ہے ذبح کر دیا. اور یہ الزام کیا تھا، ہم جو ڈی پی او ہیں ڈی آئی خان کے نجم الحسنین، انہی کی زبانی سنتے ہیں. 3 خواتین نے مل کے ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے، اس کا نام سفورہ بی بی ہے، اس کو مدرسے کے باہر سلاٹر کر دیا. پولیس نے تینوں خواتین کو اریسٹ کیا ہے اور جو انیشل انٹروگیشن کی گئی ہے ان خواتین کی، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان 3 خواتین کے ایک اور ریلیٹیو ہے جس کی عمر 13 سال ہے، امیمہ اس کا نام ہے. اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ ڈیزیز خاتون نے اپنے خواب میں کوئی بلاسفیمی کمٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ان تینوں خواتین نے مل کے سفورہ بی بی کا مرڈر آج کیا. پولیس نے تینوں کو حراست میں لے کے تفتیش کا عمل شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم باقی محرکات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی صرف خواب کی وجہ سے ہی مرڈر کیا گیا یا اس سے کوئی اور محرکات شامل ہیں. جی آپ نے سنا ڈی پی او کی زبانی کہ ایک جو 13 سالہ بچی ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ مدرسے کی معلمہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ توہین رسالت کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو 3 خواتین ہیں یہ آج صبح 7 بجے انہوں نے جا کر کے جب وہ اپنے گیٹ پہ تھی مدرسے کے ان کو ذبح کر دیا. اور جب سے خبر آئی تھی تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس کے اوپر اب ایک ٹوسٹ بھی آ رہی ہے. ہاں، اور ٹوسٹ وہ یہ ہے کہ ابھی رپورٹ کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی پوری طرح تصدیق نہیں ہوئی. اگین یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ بنیادی وجہ اس کی شاید یہ نہیں تھی کہ کسی کو کوئی خواب آئی ہے، وہ اس لیے وہ یہ تھی کہ جو جن کو قتل کیا گیا جی وہ انکار کر رہی تھی ان کے ان رجسٹرڈ مدرسے میں پڑھانے سے، اور پھر کچھ ان کے نظریاتی اختلافات بھی تھے. اور جو مقتول ہیں وہ مولانا طارق جمیل کی فین تھی جو ان کو پسند نہیں تھا. اچھا، اب کیا انہوں نے واقعی ہی یہ خواب دیکھ کر اس میں جذبے میں آ کے قتل کیا ہے یا پھر اس کو ایک بہانہ استعمال کیا ہے؟ بات صرف ایک ہی ہے، کیونکہ سیالکوٹ میں بھی کیا ہوا تھا، بہانہ استعمال کر کے بندے کو مار دیا. خانے وال میں کیا ہوا ہے، اور اس کی مشال خان کا کیس. اور انفیکٹ مجھے ایک اور کیس یاد آتا ہے ابھی، یہ ہے میرا خیال ہے 2016 کا، 2016 کا کیس ہے پنجاب کا، جس میں ایک بچہ تھا اور وہ ایک میرا خیال ہے کہ جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب نے کہا کہ جو عاشق رسول ہیں وہ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائے. تو سب نے اپنا ہاتھ اٹھایا. پھر اس نے پوچھا اور کہ جو عاشق رسول نہیں ہیں یہاں پر، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. جس نے غلطی سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ تم تو پھر گستاخ ہو، اور یہ اس سے غلطی ہو گئی. وہ بچہ گھر گیا، 15 سال کا تھا، اور اس نے جو وہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے نا، چارے کی کاٹنے والی مشین، اس میں اپنا سیدھا ہاتھ ڈال دیا. وہ ہاتھ کٹ گیا، خون اس کا نکل رہا ہے. وہ پلیٹ پر وہ ہاتھ رکھ کر اسی مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جس ہاتھ کو میں نے اٹھایا تھا وہ میں نے ہاتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا. کیا ہوا کہ امام صاحب نے ان کے ماتھے کو چوما، ان کی جیب میں تھوڑے سے پیسے لگائے، اور وہ کچھ دنوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے وہاں کا لوکل ہیرو بن گیا. تو سر جب مینٹیلٹی یہ ہے، اچھا تو یہ کیوں نہیں سوچیں گے؟ جو زرار اور مبشر آج کا جو واقعہ ہے نا، وہ اس اعتبار سے ایک میں اسے اس لیے تاریخی واقعہ سمجھتا ہوں خواتین اب نوبت اس پہ بھی آ گئی ہے کہ خواب پہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی اور موت کا. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کو 3 خواتین نے مل کے مارا ہے اس جرم میں. اور تیسری بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا محتمم
مقتولہ کے چچا کو فون کرتا ہے کہ تمہاری جو بھتیجی ہے وہ شدید زخمی حالت میں گلی میں پڑی ہوئی ہے. عینی شاہدین وہاں موجود تھے, مدرسے میں ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے. کسی نے وہاں ہجوم ہونا چاہیے تھا یا کم از کم اٹیمپٹ ہوتی کہ اس کو ہاسپٹل پہنچائیں, کچھ ایسا نہیں تھا. وہ آرام سے جو ہے لاش پڑی ہوئی تھی اور چچا جب آیا تو اس کے بعد باقی کارروائی آپ کے سامنے ہوئی ہے. تو ان تین چیزوں کی وجہ سے دس از اے یونیک انسیڈنٹ. بالکل یار آئی ڈونٹ تھنک اٹس یونیک, مطلب اس کی سرکمسٹنس ہر انسیڈنٹ کے سرکمسٹنسز یونیک ہی ہوتے ہیں نا, لیکن بنیاد ایک ہی ہوتی ہے, بنیاد ایک ہی ہوتی ہے. اور اگین جو لوگوں نے نہیں ان کو بچایا نہیں, کیونکہ ان کو بول دیا ہے گستاخ ہے, اور الزامی ثبوت ہے, سزا موت ہے, پرانی کہانی ہے یار. بہرحال ایک اس میں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جو تنظیم المدارس ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا, انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جو کام ہوا ہے یہ قطعی اسلامی نہیں ہے اور ان کے خلاف قانون کے خلاف سیالکوٹ کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ بیانات سیالکوٹ کے بعد تو ظاہر ہے وہ ہوئے تھے, پیغام پاکستان کا بھی میں کچھ سن رہا تھا. لیکن بہرحال جی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے ناظم جوکھیو کیس پہ. ناظم جوکھیو جو کہ ایک سٹیزن جرنلسٹ تھا اور اس نے گزشتہ سال 3 نومبر کو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ جو غیر ملکی شکاری ہیں, عرب شکاری, وہ ان کی زمین پر شکار کر رہے ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہوئی. اس کے بعد جو ہے جو ملیر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے MNA جام کریم اور جام اویس, انہوں نے جوکھیو برادری کے, کیونکہ وہ سربراہ بھی تھے, انہوں نے ناظم جوکھیو کو ملیر ہاؤس بلایا اور وہاں پر اپنے ملازمین کے ساتھ تشدد کر کے ان کو جاں بحق کر دیا. اور اگلے روز پولیس کو بتایا کہ وہاں ایک کوئی جھگڑا ہو گیا تھا جس میں ناظم جوکھیو نامی ایک شخص مارا گیا, تو آپ یہ لاش اٹھا کر کے لے جائیں. ظاہر ہے اس پہ خاصا ہنگامہ مچا. اور اس کے بعد جو جام اویس ہیں جو کہ MPA ہیں, انہوں نے اپنی گرفتاری دی. کیس چلنا شروع ہوا. 2 مہینے کے بعد چالان پیش ہوا اور ایونچولی جو ہے میجسٹریٹ نے, جو سیشنز جج ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں شروع ہوگا. اس بات کو 50 روز سے زائد گزر چکے ہیں اور ابھی تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس شروع نہیں ہوا ہے. جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ظاہر ہے ہمارے بھی بہت سے تحفظات تھے, کیونکہ فیملی جو ہے وہ اتنی زیادہ ویل آف نہیں تھی, غریب لوگ تھے. اور میں ان کی جو یاد تازہ کرا دیتا ہوں کہ ہماری جو ایک پریڈکشن تھی, اور ہم سب چاہتے تھے کہ پریڈکشن غلط ثابت ہو, وہ یہ تھی کہ اس کو کھینچا جائے گا, ڈیلے کیا جائے گا, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور بالآخر ناظم جوکھیو کی جو ویڈیو ہیں, جو پہلے تو کہہ رہی تھی کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے, میں نے اس کو پیچھے نہیں لینا ہے, سو آن اینڈ سو, وہ ایسی پوزیشن میں آئیں گی جہاں پر انہیں کہا جائے گا کہ جی دیکھیں, ہم چاہیں تو ہم اس کو انڈیفینیٹلی کھینچ سکتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کمپرومائز کر دیں. اور لگ رہا ہے کہ اب کافی واضح ہو گیا ہے کہ چیزیں وہاں ہی جا رہی ہیں. اچھا, جام کریم جو تھے MNA, وہ بھاگ گئے دبئی, اور اس میں بھی ظاہر ہے کس طرح بھاگے, وہ پولیس نہ امیگریشن حکام ان کو روک نہیں پائے. اب ان کی طرف سے ایک پروٹیکشن بیل لی گئی 4 روز قبل, جس کی تاریخ جو ہے 3 مارچ تک ویلڈ ہے, اور انہوں نے کہا گیا کہ وہ کورٹ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, اس لیے جو ہے ان کو پروٹیکشن بیل دی جائے. مگر ان کا قانونی حق بھی ہے, ان کا قانونی حق ہے, لیکن نارملی کورٹس کے اندر جو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اگر پروٹیکشن بیل چاہتے ہیں تو آپ کو کورٹ کے روبرو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. مگر انہوں نے اپنے ایک ملازم جو کہ وکیل بھی ہے, اس کے تھرو بہرحال پروٹیکشن بیل ہائی کورٹ سے حاصل کر لی, اور کہا یہ جا رہا ہے. اور سیٹ انہوں نے بک کرائی اسلام آباد کی. وہ کیوں؟ کیونکہ وہاں ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے اور وہ MNA ہے اور ان کا ووٹ بھی ہے. تو اگر تو انہوں نے آنا تھا کورٹ کے روبرو سرنڈر کرنے تو ظاہر ہے وہ کراچی آتے, وہ اسلام آباد آنا تھا. آج ان کی سیٹ بھی بک تھی ایمریٹس کی فلائٹ میں, وہ نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کا نوٹس لیا اور ان کا نام جو ہے پہلے PNIL یعنی نو فلائی لسٹ پہ ڈالا, اور پھر بعد میں ان کا نام جو ہے اب ECL میں آج ہی کابینہ نے سرکولیشن کے تھرو یہ منظوری دی ہے کہ ان کا نام ECL پہ ہوگا, تو شاید وہ نہ آئیں. مگر یہ کیس کس طرف جا رہا ہے, اس بارے میں ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وکیل اور ایکٹیوسٹ جبران ناصر موجود ہیں. جبران, پروسیکیوٹر جنرل سندھ
जिन्होंने ये केस भिजवाना था ATC में, ये ऑर्डर 8 फरवरी का हुआ है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये केस में जो डिले आ रहा है ये है क्या कहानी? आप ज़रा थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। सर, सबसे पहले तो ये बात जो फंडामेंटल है इस केस के वो ये है कि जो इसमें प्राइम अक्यूज्ड हैं, एक MPA है पब्लिक ऑफिस होल्डर, एक MNA है पब्लिक ऑफिस होल्डर, और इनके ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगे हैं मगर एक ऐसा केस जिसमें ना सिर्फ एक बल्कि 3 बार इन्वेस्टिगेशन हुई, 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात हुए, इसके बीच में 8 पुलिस अफसर पे क्या कहते हैं मुश्तमिल एक आपकी JIT बनी, और उसके बाद जो रिजल्ट निकला, जो निचोड़ निकला इतनी रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस का, वो ये था कि पुलिस की नज़र, तमाम शवाहिद की नज़र के अंदर MNA साहब और MPA साहब जाम करीम और जाम अवैस अक्यूज्ड हैं। क्या मौजूदा इस वक्त सिंध हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई शो कॉज लिया, कोई एक्शन लिया? पार्टी पॉलिसी के हवाले से नहीं लिया, चलें इसको साइड पे कर दीजिए। जाम करीम साहब ने पिछले साल नवंबर में खबरें आई थी मीडिया के जरिए कि प्रोटेक्टिव बेल ली बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, मगर उसके बाद वो कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुए। शायद उन्होंने वो इस्तेमाल की मुल्क से बाहर जाने के लिए, मुमकिन हो सकता है ना हो, मगर अब इतने महीने बाद जब चलान भी पेश हो गया, वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए। एक MNA जिसकी इंटेग्रिटी हो, वो जरा भी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे मफरूर पब्लिक एब्सकॉन्डर या पब्लिक ऑफेंडर जो है वो लगाया जाए। वो अब इस मौके के ऊपर जब ज़रूरत है तमाम MNAs को, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है कि वो आएँ और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद में एक मामला है उसमें शिरकत करें, तो वो एक ट्रांजिटरी बेल अप्लाई कर रहे हैं जो उनका हक है, और उसको आके वो इस्तेमाल करेंगे मोस्ट लाइकली सिर्फ न इस केस के हवाले से बट वहाँ पे वोट देने के हवाले से भी। इस पूरे सिनेरियो में जहाँ तक मुझे पता चला और मैंने मालूमात की है वो ये है कि अब एक ना सिर्फ चलान पेश हुआ है ATC में, ये चलान पहले पेश हुआ एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। मैजिस्ट्रेट साहब ने चलान पढ़ने के बाद इसमें इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। चूंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर गो दहशतगर्दी की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर कर दिया डेफिनेशन, मगर उसमें भी एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल टेररिज्म शामिल है कि जब आप अपनी पॉलिटिकल पावर को दिखाने के लिए कोई हीनियस क्राइम करें टू ओवर शॉक एंड ओवर एंड शॉक द सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तो इसमें एक इंसान जो कि सेम कबीले का है और सियासी तौर पे वो एक माइट चैलेंज करता है, उसके सामने ये रिएक्शन आता है, तो आपने पूरे हलके को और अपने पूरे झोंकियों कबीले को क्या पैगाम दिया है? तो मैजिस्ट्रेट साहब का ये ऑर्डर है, उसके तहत इसको टेररिज्म कोर्ट लेके जाना था। वहां पे टेररिज्म कोर्ट ने कहा IO साहब को कि जी आप प्रोसिक्यूटर जनरल साहब के थ्रू उसको पेश कराएं, जो तरीका है उन्होंने उनको दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने जो है इसके ऊपर एक तरीके से रोक दी इस चीज़ को, और इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस खड़े कर दिए, जिसको हम स्क्रूटनी मेमो कहते हैं, मेमोरेंडम होता है कि जी इसमें ये कमियां हैं। अब वो कमियां टेक्निकल नेचर की होती हैं कि जी स्पेसिफाइड फॉर्म पे नहीं है, जिस तरीके से सेक्शंस लिखने चाहिए वो नहीं लिखे हुए, इस तरह के जो एरर्स होते हैं ड्राफ्टिंग के, या उन्होंने सब्सटेंसिव चीज़ को नोट की है। तो मेरी मालूमात में ये आया है कि शायद ये ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि जी जाम करीम साहब का नाम अभी तक अक्यूज की लिस्ट में क्यों है, चूंकि नाजिम झोंकियों के भाई अफजल झोंकियों ने 164 का बयान दिया है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, जिसमें उसने बतौर भाई एब्जॉल्व कर दिया है जाम करीम को अपने मर्डर से। तो पुलिस का उसमें मौकफ ये है कि भाई उसने जो 164 का बयान दिया है वो किसी आई विटनेस अकाउंट में नहीं दिया, उसने ये कहा है कि जी जाम करीम साहब ने मेरे सामने हल्फ उठाया कि भाई मेरा तुम्हारे भाई के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं उनको एब्जॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या पुलिस जो है वो अब कस्में उठवा के सस्पेक्ट से या आप मतलब कहते हैं ओथ लेके स्टेटमेंट के ऊपर स्टैम्प पेपर पे उनको एब्जॉल्व करेगी, या जो एविडेंस उनके सामने है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके सामने है, उस पर प्रोसिक्यूट करेगी? अच्छा जिब्रान, सॉरी यहाँ एक वक्फा लेना है क्योंकि ये इवेंट जज ने उनका नाम एक्यूज में एक्सेप्ट किया, सेशन जज ने, और ATC भेजने की मंजूरी भी दी। एक वक्फे के बाद फर्दर डिटेल्स पे आते हैं। हम बात करें नाजिम झोंकियों कत्ल केस में जो ताख़ीर हो रही है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अभी तक ये मुकदमा 50 रोज़ से ज़ायद हो गए हैं, शुरू नहीं किया गया है। जिब्रान नासिर के साथ। जिब्रान, प्रोसीजरल डिलेज़ अपनी जगह हैं, क्या टाइम गेन किया जा रहा है कि फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए या उनको पैसे दे करके किसी भी किस्म की सेटलमेंट की जाए? आपकी इत्तलात क्या हैं? सर मैं गरीब हूँ, एक पिदर शराना माशरे में और मैं औरत हूँ, मैं एक फ्यूडल स्ट्रक्चर के अंदर भी आती हूँ, मेरे शोहर को आपने बेदर्दी से मार दिया है, 6 महीने से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे देवर ने भी जाके बयान दे के कातलों को माफ़ कर दिया है। मुझसे तरह तरह के लोग आके मिलते गए हैं, तरह तरह के लोग आके इंटरव्यूज़ करते गए हैं, वादे वहीद करते गए हैं,
مگر میرے کیس میں کوئی بات آگے نہیں بڑھی ہے. میرے صبر کا کتنا امتحان لے گی قوم. میں تو یوں سوچ رہا ہوں شری جھونکیوں کے لیے, ان کے خاندان کے لیے ہم کتنا امتحان لیتے ہیں. یہ سندھ حکومت جو اس کے لیے 50 سال بعد بھی بھٹو زندہ ہے, جو آج لوگ یہاں پہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کی کوئی قیمت ہے, ان کی زندگی کی کوئی حرمت ہے کیا؟ یہ حکومت اس چیز کو نظر انداز کر رہی ہے کہ آپ کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے پہ الزام ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ مثال بنائیں اور کانفیڈنس گین کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے گلٹی, ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹانگ دیں, کم سے کم ٹرائل میں تو آئیں, کم سے کم کیس تو چلوائیں. یہ وہی حکومت ہے جو پنجاب کے اندر یا بلوچستان میں یا کے پی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کی پارٹی کے چیئرمین جو ہے چلاتے ہیں تقریروں کے اندر کہ جی اس کیس میں کچھ نہیں ہوا. جب آپ کے ساتھ اپنے مسائل ہوتے تو آپ کیا مسائل کام کرتے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سیاسی تبصرہ ہو جائے گا اس کیس کے حوالے سے, مگر پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب تھے, ان کو شہید کیا گیا تھا سلمان تاثیر صاحب کو, جو ایک پارٹی بنی اس کے اگینسٹ, جنہوں نے سلمان تاثیر صاحب کو ڈیمونائز کیا, تحریک لبیک پاکستان, اسی سے جا کے انہوں نے ایک سیٹ کی خاطر لاہور بائی الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ملا لیے تھے. دوسرا جبران جب ایم این اے علی وزیر کی بات آئی تو ظاہر ہے بے تحاشا کیسز اے ٹی سی میں فائل ہو گئے, وہ چل بھی پڑے, ان پہ جو انڈائٹمنٹس بھی ہو گئیں. تو ایک کمپیریزن یہ ہے, ایک کمپیریزن جام کریم کا ہے. سر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ شدید دفعات لگائیں گے علی وزیر پہ, ان کو گرفتار کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی. میڈیا کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا کہ جی ایم این اے صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب ان کے بیل کے لیے معاملات قریب جاتے, ایک اور ایف آئی آر کا سامنے آ جانا تاکہ اس کو پکڑائے رکھیں, اور وہ پروسیکیوٹر جنرل جو سندھ حکومت کے تابع ہے, وہ سندھ حکومت اس کی پیپلز پارٹی کبھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, کبھی محسن داور صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, کبھی مزدور بشتین کے ساتھ کہتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کا پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جا کے اپوز کرتا ہے کہ علی وزیر کو بیل نہیں ملنی چاہیے, اور نیچے پولیس جو ہے وہ ایک کے بعد ایک مقدمے بناتی ہے. تو جہاں اس پاکستان پیپلز پارٹی کو ایفرٹ ڈالنا ہوتا ہے, پریشرائز کرنا ہوتا ہے, انڈیو انفلوئنس ڈالنا ہوتا ہے, وہ ڈالتے ہیں, اور جہاں ان کو انصاف کرنا چاہیے وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف بالکل بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور ایک طرف فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے جو ہے وہ کاروائیاں کرتے ہیں جو دھجیاں اڑا دیتا ہے آپ کے قانون اور عدالتی اور کرمنل جسٹس سسٹم کی. تو دیکھیے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے یار, کہ ایک تو اوبیسلی ورڈز آسان ہوتے ہیں, ایکشن تھوڑا مشکل ہوتا ہے, خاص طور پر جب اپنوں کے اوپر. جو آپ دونوں ایک چیز بھول گئے ہیں یہاں پر, وہ یہ ہے کہ اس وقت پر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جمہوری جنگ لڑی جا رہی ہے نا, اور اگر یہ ہار گئے یہ جنگ تو پھر پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا. پھر صرف سلیکٹڈ ہی رول کریں گے اس ملک کو, اور جمہوریت کی کفن میں ایک اور تابوت میں ایک اور کیل ٹھوکا جائے گا. تو جب اتنی بڑی لیول پر اتنی بڑی اور اتنی اہم جنگ جا رہی ہوتی ہے تو ہر ووٹ کی ایک اہمیت ہوتی ہے, اور اس ووٹ کی اہمیت کے سامنے ایک یا ایک درجن یا 100 ناظم جوکھیو کیا چیز ہے. کل جبران بلاول بھٹو نے ہمارے ساتھی جو ہے عادل شاہ زیب کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی ان کا حق ہے بطور ایم این اے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, اور ان کو تحریک نہیں بالکل ہے, اور اس حق کے لیے انہیں چاہیے کہ خود کو پیش کر دیں اور سامنا کریں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو لیٹر بھی اسی طرح لکھے گئے جس طرح تمام ایم این اے کو لکھے گئے کہ جناب آپ نے ووٹ دینا ہے تو آ جائیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف جو سندھ ہائی کورٹ سے بیل مانگی جا رہی ہے وہ اس بات پر کہ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں کورٹ کو. تو یہ جو ہے اگر سرنڈر کرنا تھا تو پہلے بھی سرنڈر کر سکتے تھے. نو کانفیڈنس ووٹ کے ٹائم پر آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں, وہ بھی آپ اسلام آباد فلائی کر کے. تو پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ شاید ان کی نیت ایکچولی سرنڈر کرنی نہیں تھی اور ووٹ ڈالنی تھی, پتہ نہیں کیوں. بالکل. جبران آپ کا کیا خیال ہے؟ ویری بریفلی جبران ٹائم ختم کر رہے تھے نا, میں اس پہ کہنا چاہوں کہ دیکھیں جی ان حرکتوں سے اور اس منافقت سے آپ حکومت قائم کر سکتے ہیں, قومیں تعمیر نہیں ہوتی, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, اور لوگوں کا جو جمہوریت پہ بار بار ایمان اٹھ جاتا ہے نا, پھر عوام بھی فرسٹریٹ ہو کے شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے, اور اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے اور وہ وائلنس کرتی ہے تو اس کے اندر عوام اپنا کتھارسس ڈھونڈتی ہے, یا عوام کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی آ جائے اور نظام پہ قبضہ کر لے, چونکہ لوگوں کو فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے. دوسری بات جی اس کے اندر یہ ہے
کہ یقینی طور پہ ہر ایک کا حق ہے, یقینی طور پہ ہر ایک کو لیٹر لکھا جائے گا, مگر یہاں تو پاکستان میں ایک بینک سے آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے اگر آپ پہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا الزام ہو. یہاں پہ اپنے ہی کنٹرول میں جو پولیس ہے, اپنے ہی تابع جو پولیس ہے, اس کی ملٹی انویسٹیگیشنز نے کہا ہے کہ یہ بندہ مرڈر کے لیے اکیوزڈ ہے. آپ شو کاز ہی دکھا دیجئے, کیا کوئی پارٹی میں انکوائری ہوئی ہے, کیا پارٹی نے کچھ کنڈکٹ کر کے کہا ہے کہ جی وی اسٹینڈ بائی ہز نیریٹو, اس پہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں. اور تیسرا مسئلہ جی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے خود پرستی, خود شخصیت پرستی اور اپنی عبادت اتنی ہے کہ ایک جنرل صاحب کی اگر ایکسٹینشن نہ ہو تو پورے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے, اور ایک خاندان کی حکومت نہ بنے تو پوری جمہوریت 22 کروڑ کی خطرے کے اندر ہے. تو ایسی سوچ کا کیا کر سکتا ہے انسان؟ بالکل, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.